بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی شامی فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک عبارت کا حل پیش خدمت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اذان کے چیپٹر میں ایک بحث فرمائی جس میں اذان کی جو تکبیرات ہیں ان کی ادائیگی کا ذکر فرمایا۔ سوا صفحے کی ایک بحث ہے، اس کا خلاصہ آخر میں چند سطور میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حاصلہ ان السنۃ ان یسکن الراء من اللہ اکبر الاول۔ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ یہ جو را ہے پہلے اللہ اکبر کی، اذان میں جو پہلا اللہ اکبر ہے اس کی جو را ہے وہ را ساکن ہو، وہ را پہلے اللہ اکبر کی را ساکن ہو، یہ سنت ہے ایک طریقہ۔ ساتھ ہی دوسرا ذکر فرمایا او یصلھا باللہ اکبر الثانیہ، یا پھر یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ اس را کو دوسرے اللہ اکبر سے ملا دیا جائے۔ دونوں طریقے جائز ہیں، سنت ہیں۔ ساکن کر دیا جائے اللہ اکبر، یا پھر پہلی را کو حرکت دے کر دوسرے اللہ اکبر سے اسے وصل کر دیا جائے، ملا دیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن سَكَنَهَا كَفَى، اگر اس نے را کو ساکن کر دیا تو کفا، ٹھیک ہے، کافی ہو جائے گا، کوئی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وَإِن وَصَلَهَا نَوَى السُّكُونَ، لیکن اگر یہ وصل دے، اس کو آگے ملانا چاہے تو پھر کافی نہیں ہے۔ فرمایا اب اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ نوى السکون، یہ سکون کی نیت کرے، را کے سکون کی نیت کرے، را ساکن ہونے کی۔ فحرک الراء بالفتحہ، اور را کو فتحہ سے متحرک کر دے، عارضی حرکت دے کر اسے متحرک کر دے، یعنی را اصلاً ساکن رہے۔ اگر ساکن نہیں کرنی، ملانا ہے آگے، تو بھی جو اصل ہے اس کو بقا دی جائے گی، سکون کا ارادہ ہوگا اور عارضی حرکت کے ساتھ آگے متحرک ہوگی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی فَإِن ضَمَّهَا خَالَفَ السُّنَّةَ، اگر اس نے اس را کو ضمہ دیا تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے، اللہ اکبر یہ جملہ اسمیہ ہے، اکبر خبر بن رہا ہے، خبر پر رفع آتا ہے، یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی حالت رفعی ضمہ لفظی سے آتی ہے، لہٰذا اس پر ضمہ آنا چاہیے۔ جی بالکل نحو میں ایسا ہی لکھا ہے اور نحو کا یہی قاعدہ ہے، لیکن نحو کے سارے قاعدے شریعت مطہرہ کے اصولوں کے تابع رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا وہ طریقہ مقدم رہے گا نحو کے قوانین سے، یعنی کہیں بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئے جہاں آپ کا کوئی اصول ٹوٹتا ہو تو اس اصول کو ٹوٹنے دیجئے، جو طریقہ پاک سکھا دیا گیا اسی طریقے پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں فرمایا فَإِن ضَمَّهَا خَالَفَ السُّنَّةَ، اگر اس مؤذن نے اس را کو ضمہ دیا تو سنت کی خلاف ورزی کی، یہ خلاف سنت ہوا۔ وجہ اس کی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ طَلَبَ الْوَقْفِ عَلَىٰ أَكْبَرَ الْأَوَّلِ سَيَّرَهُ كَالسَّاكِنِ، فرماتے ہیں کہ شریعت نے جو اکبر اول پر وقف طلب کیا، پہلے اکبر پر شریعت نے جو وقف طلب کیا، شریعت نے اس کو ساکن کرنے کی ڈیمانڈ کی، تو اس وقف کی وجہ سے سَيَّرَهُ كَالسَّاكِنِ اصالتاً، طلب شریعت کی وجہ سے، شریعت کی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ لفظ ایسے ہو گیا جیسے وہ اصلاً ساکن ہو۔ تو جب یہ اصلاً ساکن ہے، اب اذا حرک الساکن
حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کسرہ سے دی جاتی ہے کبھی کبھار، اور کبھی کبھار فتحہ سے دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے، سمٹ وغیرہ کئی کتابوں میں نحو کی لکھا ہے کہ فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات ہے، تو خفیف حرکت ہونے کے تناظر میں فتحہ سے یہ حرکت دی جاتی ہے۔ تو یوں خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ اللہ اکبر پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، اور اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت، یا پھر اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت ہے۔